بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال وفی روایت لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء رواه البخاري ولمسلم نحوه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو عشاء کی نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، اور جب اذان ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کسی شخص کو مامور کروں، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے، اور ان کو اچانک پکڑوں۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو لوگ نماز کے لیے جماعت میں شریک نہیں ہوتے ان میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں گوشت کی ایک فربہ یعنی موٹی ہڈی بلکہ گائے یا بکری کے 2 اچھے کھر مل جائیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف ان دونوں احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترک جماعت پر اس حدیث میں وعید شدید کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان لوگوں کو عذاب خداوندی میں گرفتار ہونے کی وعید کس مبالغہ کے ساتھ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارادہ فرمایا کہ جماعت ترک کر دے اور ان لوگوں کو جماعت میں حاضر نہ ہونے کے جرم کی سزا دے۔ بھائی عزیز و دوستو، خود جماعت ترک کی جا رہی ہے، اپنی جماعت چھوڑی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی ہیں کہ رحمت آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، آپ کا خاصہ ہے، لیکن رحمت للعالمینی کے باوجود جو شخص یا جو افراد جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے لوگوں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا شدید غصہ اور اظہار غصہ کیا جا رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، ان کے بیوی بچے اندر ہی ہوں، ان کا سامان، ان کے متاع، ان کے گھر کی چیزیں اندر ہی ہوں، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیز و دوستو، معاملہ کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ پھر اس حدیث میں آخر میں ایسے لوگوں کی ذہنی افتاد اور طبعی کمزوری یعنی ان کی یوں سمجھیں کہ ان کی سرشت، ان کی عادت کے بارے میں اشارہ کیا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں دنیا کی کوئی ایسی حقیر شے بھی مل جائے گی تو وہ نماز میں شریک ہونے کے لیے بھاگے ہوئے آئیں، مگر آخرت کی سعادت و ثواب اور حق جل شانہ کا قرب جیسی عظیم اور غیر فانی چیز کے حصول کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا۔
اور تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی عذر کی بنا پر کسی کو اپنا قائم مقام بنا دے اور خود اپنی ضرورت کی وجہ سے چلا جائے۔ اور بھائی عزیز و دوستو، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ترک جماعت کے علماء نے 15 کے قریب اعذار لکھے ہیں، بتائے ہیں، یعنی وہ عذر جن کی وجہ سے ہم جماعت کو ترک کر سکتے ہیں وہ 15 کے قریب ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ کھانا اگر تیار ہو اور تیاری کے قریب ہو اور ایسی بھوک لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی بیماری مثلا فالج ہے یا اتنا ضعف ہے کہ چلنے پر قادر نہ ہو، یا نابینا ہے مسجد نہیں پہنچ سکتا یا کوئی پہنچا نہیں سکتا، یا وہ کیا ہے لنگڑا کر چلتا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں بھی یہ بھی ایک عذر ہے ترک جماعت کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فقہ پڑھتا ہے یا پڑھنے پڑھانے میں یا قرآن پاک یا احادیث کو پڑھنے پڑھانے میں ایسا مشغول رہتا ہے کہ بالکل فرصت نہیں ملتی، اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اس نے سفر کا ارادہ کیا اور خوف ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی اور قافلہ نکل جائے گا، یہ آج کل جو ریل کا مسئلہ ہے اس کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مگر عزیز و دوستو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر ایک ریل آئی وہ اگر نکل بھی گئی دوسری پھر مل جائے گی، یا ایک گاڑی ہے اس کا ٹائم ہے لیکن دوسری اس کے بعد اور تیار ہے وہ مل جائے گی، تو پھر مناسب یہی ہے کہ جماعت کو نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ آخری گاڑی ہے اس کے بعد اور کوئی نہیں جانی، یا کوئی ایسا سخت حرج ہوتا ہو جس سے تو پھر ایسی صورت میں جماعت چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح کسی شخص کو پیشاب یا پاخانہ معلوم ہوتا ہے، کسی کو شدید حاجت ہو رہی ہے، تقاضا ہو رہا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو ساری نماز اسی خیال میں گزر جائے گی، تو اس کو بھی پہلے ادھر سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ کسی مریض کی تیمارداری کرنا ہو اور اگر یہ ہو کہ اگر جماعت میں شریک ہو گئے تو مریض کی تکلیف یا وحشت بڑھنے کا خوف ہے، اسی طرح رات کا وقت ہو، آندھی بہت سخت چلتی ہو، یا رات اس قدر اندھیری ہو کہ راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، یا سردی اتنی سخت ہے کہ باہر نکلنے میں یا مسجد تک جانے میں کسی بیماری کے پیدا ہو جانے یا بڑھ جانے کا خوف ہے، تو بھائی عزیز و دوستو ایسی صورت میں بھی جماعت ترک کی جا سکتی ہے۔ مسجد تک جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا خوف ہے تو بھی، مسجد کے راستہ میں سخت کیچڑ ہے تو بھی، اور اسی طرح بارش ہو رہی ہے، پانی بہت زوروں سے برس رہا ہے، تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں لکھا، اگرچہ شدید بارش کی صورت میں جماعت کے لیے نہ جانا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جا کر جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ اور عزیز و دوستو اسی طرح فرمایا علماء نے کہ نماز کے صحیح ہونے کی کسی شرط مثلا طہارت یا ستر عورت وغیرہ کا نہ پایا جانا، ایسی صورت میں تو یہ چند صورتیں ہیں، ان صورتوں میں تو ہم جماعت کو ترک کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھ لیا ہلکا پھلکا عذر، تھوڑی بہت تھکاوٹ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ بھائی عزیز و دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو سب کو اہتمام جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔